السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات اور سامعین، اللہ تعالیٰ پھر ایک بار رمضان جیسا بابرکت مہینہ ہماری زندگیوں میں لانے والے ہیں، اور سمجھ لو کہ ہمارے لیے بہت ہی سعادت اور نیک بختی کی بات ہے کہ ہم پھر ایک بار رمضان جیسے مہینے کو ہماری زندگی میں پانے والے ہیں۔ اور یہ سمجھ لو کہ ایک گولڈن اپارچونیٹی ہے، کیونکہ گزشتہ سال لاسٹ ایئر ہم لوگ دیکھ لیے کہ بہت سارے لوگ جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ لوگ نیکسٹ ایئر رمضان میں نہیں رہیں گے، وہ بھی نہیں ہیں آج۔ تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ موقع دیا ہے ہم اس کو غنیمت جانیں، کیونکہ رمضان کے بارے میں اتنی فضیلتیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے کہ اگر تم کو اس بات کا پتہ چل جائے کہ رمضان کے اندر کتنی برکتیں ہیں اور کیسا بابرکت مہینہ ہے، اگر تم اس کی اہمیت کو، وقعت کو سمجھ لو، تو تم یہ تمنا کرنے لگو کہ سال بھر رمضان رہے، سال بھر رمضان ہی رہے، اس کی تمنا کریں گے۔ تو ایسا بابرکت مہینہ ہے، سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر سیل اور آفرز رکھ دیتے ہیں رحمتوں اور برکتوں کی، جیسا اسمارٹ سٹیز میں ہوتا ہے کہ کہیں شاپنگ مالز میں یا پھر کہیں دوسری جگہ پر کچھ برانڈ والے سال کے اینڈ میں کیا کرتے کہ ایک سیل لگا دیتے، آفرز لگا دیتے، اور کم دام میں، کم ریٹ میں چیزوں کو بیچتے، جس کی وجہ سے لوگ کیا ہے برانڈڈ چیزیں کم ریٹ میں مل جاتی اور سستے میں مل جاتی، اس واسطے لوگ امٹ کے اور بہت ہی خوشی اور بہت محنت کے اسی طریقے سے رمضان میں جو نیکیاں بڑھتی ہیں، جو رحمتیں، جو برکتیں اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں، ہم اس کو بھی کیا ہے لوٹ کر لینے والے بنے، اور امٹ کر اور خوب شوق سے اس کو حاصل کرنے والے بنے، جیسا کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ تو یہ جو سیل لگی ہوئی ہے اور یہ جو ایک اللہ کی جانب سے آفرز ہیں رمضان میں، یہ دوسرے مہینے میں نہیں ہے۔ کچھ مسائل سیکھنے کا تعلق ہے، اور کچھ سیکھیں، عبادت کریں، عبادت کے ساتھ کچھ سیکھنے کی کوشش کریں، جیسا کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا، اور اب روزہ ٹوٹتا کن چیزوں سے، جیسے ناک اور کان میں دوا ڈالنے سے ٹوٹتا، اور جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی اگر آپ قے کر دیے تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا۔ اب روزہ نہیں ٹوٹتا کن چیزوں سے، جیسے خوشبو کا سونگھنا ہے، یا پھر سرما لگانا ہے، مسواک کرنا ہے، یا پھر خود بخود قے ہو گئی تو بھی روزہ کیا ہے نہیں ٹوٹتا۔ جنرلی لوگ کیا سمجھتے کہ اگر خود بخود بھی قے ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جاتا، نہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا خود بخود اگر قے ہو گئی تو۔ اور پانی نہانا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ 10 بجے سے پہلے پانی نہا لینا، یا پھر 10-11 بجے سے پہلے نہا لینا، اس کے بعد نہیں نہا سکتے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ جب چاہیں جب نہا سکتے ہیں، کبھی بھی نہا سکتے ہیں۔ بھول کر کھا لینے پی لینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر بھول کر کھاتے پیتے یاد آ گیا کہ ارے میں روزہ تھا بول کے جیسا یاد آ گیا اس کو چھوڑ دیے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن وہ یہ سوچ کے کہ روزہ تھا، اب میں کھا لیا میرا روزہ ٹوٹ گیا ہوں گا، یہ سوچ کے پھر کھا لے رہا تو اب روزہ ٹوٹ جاتا۔ اس واسطے ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں اور مسئلے مسائل سیکھیں۔ دین بھی سیکھنا بہت ضروری ہے، جیسا ہم دوسری چیزوں کو سیکھتے، یہ بھی چیزیں کیا ہے سیکھنے سے آتی، تو ہم چیزوں کو سیکھیں۔ جو موٹے مسئلے ہیں اپنی سوسائٹی میں، معاشرے میں، جو عالم صاحب یا پھر کوئی دین کے اچھے جاننے والے ہیں عالم صاحب، ان سے جا کے سیکھیں، بیٹھ کے تھوڑی دیر وقت نکال کے سیکھیں۔ ہم رمضان اب لاسٹ میں یہی ایک ریکویسٹ ہے، اٹس مائی ہمبل ریکویسٹ ٹو آل آف یو دیٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا امپورٹینس آف منتھ آف رمضان۔ ہمارے کو رمضان کے مہینے کی اہمیت کو سمجھنا ہے، اور اس میں جہاں تک ہو سکے ٹائم کو صحیح چیزوں میں اسپینڈ کرنا ہے، اور عبادات میں اور نوافل میں، قرآن کی تلاوت میں، قرآن کو بھی خاص لگاؤ ہے رمضان سے، قرآن کی تلاوت میں اپنا وقت گزاریں۔ ایسا نہیں، ورنہ تو رمضان تو گزرنے والا گزر جاتا، آپ وقت صحیح طریقے سے گزارو تو بھی گزرتا، وقت صحیح طریقے سے نہیں گزارے تو بھی گزرتا، آپ روزے رکھ کے گزارو تو بھی گزرتا، نہیں رکھ کے گزارو تو بھی گزرتا، نہیں ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے آپ کے کھاتے میں کیا ہے گناہ ایڈ ہو جاتا۔ لیکن اگر آپ روزہ رکھ کے گزارے دن تو تھوڑی بہت مشقت ہوتی، لیکن کیا ہے ایٹ دا اینڈ آف دی ڈے آپ کے کھاتے میں اور آپ کے اکاؤنٹ میں، آپ کے حساب میں کیا ہے نیکی ایڈ ہو جاتی، اور وہ مشقت تو چلی گئی لیکن آپ کی نیکی کیا ہے برقرار ہے۔
اب قیامت تک کے لیے، آپ کے حساب کے دن تک کے لیے نیکی کیا ہے؟ یہ برقرار ہے۔ تو اس واسطے اس تھوڑے سے مشقت کو سمجھ کے اب ہم اپنا وقت قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، روزہ رکھنے میں گزاریں۔ یہی ایک گزارش تھی، رمضان کی اہمیت کو سمجھیں کیونکہ دیکھ لیجئے لاسٹ ایئر جو لوگ تھے وہ لوگ چلے گئے، آپ جن کے پاس ایک روزہ رکھنے کی بھی نہ طاقت ہے، نہ اہمیت ہے، نہ طاقت ہے، نہ ٹائم ہے، نہ وقت ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس اللہ تعالیٰ پھر ایک بار اس بیماری سے بچا کے ہماری زندگیوں کو اللہ تعالیٰ پھر ایک بار اس مبارک مہینے کو ہمارے اندر اور ہماری زندگیوں میں لائے، تو اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ اور پھر سے کیا ہے، ہم آپ کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو نعمت، اور سمجھ لیجئے بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے، اس وبا سے ہم آپ کو نکال کے اور ہم آپ کو بچائے، اس خطرناک جو بیماری جو گزشتہ سال چل رہی تھی، تو اس خطرناک بیماری سے نکال دیے، جیسا کہ نفسا نفسی کا عالم تھا، ہر کوئی ایک دوسرے سے ڈرا ہوا تھا، تو ویسی بیماری سے اور ویسی چیز سے نکالے اللہ تعالیٰ، نکال کے پھر ایک بار ہم آپ کو رمضان کے قریب لا کے کھڑا کر دیے۔ تو ہم آپ کو کیا ہے، ہم پر اب یہ ذمہ داری ہے اور یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھ کر صحیح ٹائم اسپینڈ کریں۔ اور اگر آپ کا رمضان کا پورا مہینہ صحیح طریقے سے گزر گیا تو سمجھ لو کہ سال کے اور 11 مہینے کیا ہے صحیح طریقے سے گزرتے، بابرکت ہو جاتے۔ اگر آپ اپنے رمضان کے شیڈیول کو صحیح بنا لیے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے 11 مہینے جو سال کے بچے ہوئے ہیں اس میں بھی کیا ہے آپ کے وقت میں برکت لاتے، آپ کے اندر تقوی، پرہیزگاری آئیں گی، اللہ سے امید ہے۔ اور ہم اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں کہ بس لاسٹ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے وقت کو صحیح سمجھ کر گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور سارا وقت عبادات میں، تراویح میں اور قرآن کی تلاوت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس یہی تھی آج کی گزارش۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔